ہماری اگر کوئی بھی انسان تعریف کرے تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، فطرتی بات ہے، اچھا لگتا ہے انسان کو۔ آپ اگر کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں اور آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ کو بتائے کہ یار ابھی سی ای او صاحب گزرے تھے، وہ تمہاری بڑی تعریف کر رہے تھے، تو ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے، اچھا سیریسلی کیا کیا دوبارہ بتانا۔ جب ہماری تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ سے تسلی نہیں ہوتی نا، دوبارہ پوچھنے میں مزہ آتا ہے کیا کہہ رہے تھے، وہ بڑی تعریف کر رہے تھے تمہاری، نہیں کیا ایگزیکٹلی ورڈز کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا میرے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اچھا واقعی، اچھا بڑی خوشی ہوگی اپنی تعریف سن کے۔ پھر جتنے لوگوں سے ملیں گے وہ کہیں گے یار تجھے پتا سی ای او صاحب نے میری تعریف کی ہے، اچھا واقعی زبردست۔ گھر میں جائیں گے پورے گھر میں ڈنڈورا ہو کہ آج سی ای او صاحب نے میری تعریف کی ہے، زبردست بات ہے۔ اسی طریقے سے you would probably put it on the Facebook۔ آج کل بڑا شوق ہے نا، ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً پاپ اپ ہو جاتا ہے فیس بک کے اوپر، سی ای او صاحب نے تعریف کی ہے، تو فیس بک پہ بھی ڈال دیں گے سی ای او صاحب نے تعریف کی ہے۔ سو ہم میں سارے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی تعریف کا جب وقت آتا ہے تو سب بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بھی تعریف کی ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بھی تعریف کی ہے، تمام مسلمانوں کی تعریف کی ہے، اور اس امت کی بالخصوص پوری امت کے طور پہ اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اس آیت میں وہ کیا، اخرجت مطلب نکالے گئے ہو۔ کیا مطلب، اور کس کے لیے نکالے گئے ہو، للناس، لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو۔ اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص کام تھا جس کے لیے اللہ نے اس امت کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ بھئی تم لوگوں کے پاس جاؤ۔ اب لوگوں کے پاس جب ہم جائیں گے تو یا اللہ جا کے ان کے پاس کہنا کہ ان کے سامنے جا کے یوں کھڑے تو نہیں ہو جائیں گے، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ ان سے بات کیا کرنی ہے، کہنا کیا ہے، کیا ان سے بیٹھ کے ہم بزنس کی ٹاک کریں، کیا ان سے کوئی پولیٹیکل ڈسکشن سٹارٹ کریں، کرنٹ افیئرز کے اوپر کوئی ڈسکشنز کریں کہ آج فلاں پارٹی نے فلاں پارٹی کے بارے میں یہ بات کہہ دی، فلاں ٹاک شو میں اس کے اگینسٹ یہ بات ہوگی، اور انہی چیزوں کے اندر ڈسکشن میں وی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان ڈسکسنگ دس، جس کا الٹیمیٹلی حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ساری یہ باتیں کریں یا اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جا کے بات کیا کرنی ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو۔ جا کے تم جب لوگوں کے پاس جاؤ گے تو تم نے بات کیا کرنی ہے، لوگوں کو کہنا کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جب تم لوگوں کے پاس جاؤ گے تو لوگوں کے جا کے بتانا کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ترغیب دینا، یہ تمہارا کام ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے نکالا ہے۔ اور لوگوں کو برائی سے روکنا، اگر وہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین سے ہٹ چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ چکے ہیں، اور وہ ان گناہوں میں جا چکے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے دنیا کا بھی نقصان کریں گے اور آخرت کا بھی نقصان کریں گے، تو تمہارے دل میں اس چیز کی فکر بھی ہو، تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے خیر خواہی بھی ہو، تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے ہمدردی بھی ہو، کیونکہ تم جب ان کے پاس جاؤ گے اچھائی کی تلقین کرو گے اور برائی سے روکو گے، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ This is the sole purpose for which Allah subhanahu wa ta'ala has sent this ummah۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ باقی اعمال بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، باقی عبادات کا اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے، ان کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، مگر جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ہماری رسپانسبلٹی کو بتا دیا کہ تمہارا پرائمری آبجیکٹو، the purpose for which you have been sent towards these people، وہ کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ تمہارا مقصد ہے۔ Now think about it، اگر ہم اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں فراری از دا بیسٹ کار، بائی دا وے فراری تو آج کل بیسٹ نہیں ہے، بگاٹی از دا بیسٹ کار، سو لیٹس سے بگاٹی از دا بیسٹ کار، تو اس کے بیسٹ ہونے کے لیے کچھ تو ایٹریبیوٹس ہوں گے، کوئی کریکٹرسٹکس ہوں گے، کس وجہ سے وہ بیسٹ ہے۔ 267 مائلز پر آور کی سپیڈ تک جاتی ہے، اوکے فیئر انف، کوئی اور گاڑی جا سکتی ہے، نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا چیز ہے، اور 1500 ہارس پاور کا اس کا انجن ہے، اوکے دیٹس اندر کریکٹرسٹک، یہ اور ایٹریبیوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ بہترین ہے۔ اور اس میں کیا چیز ہے، اس کے علاوہ اس کا ٹربو انجن ہے، اوکے فیئر انف۔ اب آپ یہ چیزیں اس سے نکالنا شروع کر دیں، آپ اس میں
اس میں سے 1500 ہارس پاور کا انجن نکالیں اور 200 ہارس پاور کا انجن ڈال دیں. اسی طریقے سے جب وہ 200 ہارس پاور کا انجن ڈالیں گے تو 267 مائلز پر آور کی سپیڈ سے کم ہو کے پروبیبلی وہ 100 مائلز پر آور پہ آ جائے گی. اور ٹربو انجن نکال کے مینول انجن ڈال دیں. یہ چیزیں نکال دیں تو کوئی کہے گا کہ بوگاٹی بیسٹ کار ہے؟ نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ جس وجہ سے وہ بہترین تھی وہ ایٹریبیوٹس نکل گئے, وہ کریکٹرسٹکس بھی نکل گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو تعریف فرمائی, اللہ نے تعریف فرمانے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ تم اس لیے بہترین ہو کیونکہ تم نماز پڑھتے ہو, کیونکہ تم روزے رکھتے ہو, کیونکہ تم حج کرتے ہو, کیونکہ تم ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہو, کیونکہ تم قرآن پڑھتے ہو. یہ سارے اعمال اور عبادات اپنی جگہ پہ ہیں, مگر جس وجہ سے اللہ نے تعریف فرمائی وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم بہترین امت ہو. اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو اللہ کی نظر میں تم بہترین امت نہیں رہو گے.